الله الرحمن الرحیم فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ قبولیت دعا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ عطا فرمایا اللہ نے بما قالوا بوجہ اس قول کے بما قالوا بوجہ اس قول کے ان کی دعا کے جنات تجری کیا چیز عطا کی جنات باغات بہتی ہیں من تحتہا الانہار اس کے نیچے کئی نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے فیہا ان میں وذالک جزاء المحسنین یہ ہے بدلہ کون سا جنات تجری یہ ہے بدلہ جزاء المحسنین جزاء موحدین کی جزاء المحسنین الموحدین توحیدیوں کی جزاء اوپر جو کہہ رہے تھے الشاہدین شاہدین ہے موحدین اور یہ ہے محسنین انہی موحدین کی جزاء جنات تجری من تحتہا الانہار جنات بھی سکون کی جگہ ہے اطمینان کی جگہ ہے اور جنات میں دل کی ٹھنڈک کی جگہ ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو جتنی لذت مسئلہ توحید میں ہے جتنی ٹھنڈک مسئلہ توحید میں ہے جتنا اطمینان اور سکون مسئلہ توحید میں ہے یہ سکون اور ٹھنڈک جنت میں بھی نہیں ہوگی دنیا میں بھی موحد آدمی اس کو جو اطمینان ٹھنڈک اور مزہ اور لذت مسئلہ توحید میں آتی ہے یہ لذت اور یہ کیف شاید جنت میں بھی نہ مل سکے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید جاتا ہے جنت میں مرنے کے بعد اس کی روح جاتی ہے جنت میں تو اللہ تعالیٰ اس سے بار بار پوچھتے ہیں کوئی چیز تو وہ شہید یہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج اور تیری توحید کی خاطر دوبارہ شہید ہو کے ہوں وہ جو لذت ہے توحید کی خاطر ذبح ہونے میں وہ لذت تیری جنت میں بھی نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ توحید خود توحیدی آدمی یہ ایسا سکون ہے ایسا اطمینان ہے اور ایسا دل کی ٹھنڈک ہے کہ یہ انگاروں پہ لیٹ کے بھی حلاوت محسوس ہوتی ہے اور وجود کے ٹکڑے کرا کے بھی اس میں لذت محسوس ہوتی ہے یہ وہ اطمینان ہے تو اس لیے اللہ نے دنیا میں بھی موحدین کے دل ٹھنڈے کیے اور موحد کو توحید کی لذت عطا کی اطمینان عطا کیا حلاوت عطا کی بشرطے کہ اللہ توفیق دے اور یہ توحید سینے کے اندر اتر جائے تو خدا کی قسم اس کی وہ لذت ہے بادشاہوں کی بادشاہی میں نہیں اللہ کی جنت بھی نہیں یہ وہ لذت ہے وہاں پر بھی ذالک جزاء المحسنین یہ جزا ہے محسنین کی اب حاشیہ دیکھو بما قالوا پر ان هذه الاصابه لم تترتب على مجرد القول اللفظی بہت کام کا حاشیہ ہے بما قالوا سے
یوں سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے جنت ملی ہے. کون سا قول؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. صرف کہنے سے جنت ملی ہے. اس کو ذرا سمجھنا، صرف کہنے سے نہیں. أَنَّ هَذِهِ الْإِصَابَةَ لَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَى مُجَرَّدِ الْقَوْلِ اللَّفْظِي فَلِذَلِكَ فَسَّرَهُ الزَّمَخْشَرِي بِقَوْلِهِ بِمَا قَالُوا بِمَا تَكَلَّمُوا بِهِ مِنْ اعتقاد وإخلاص. کلمہ گو جنت میں نہیں جائے گا. کلمہ گو اور کلمہ پڑھنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ کس طرح پڑھنے والا جائے گا؟ من اعتقاد و اخلاص. یہ کس کی عبارت ہے بھائی؟ حوالہ کس کا ہے؟ حوالہ البار المحیط. زمخشری کی باتیں ہم اس طرح نہیں لیتے. زمخشری کی ہم بات لیتے ہیں صرف علم عربیت میں. جہاں ایمان کا مسئلہ ہے پھر زمخشری کو ہم پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. ہاں بھائی، فَسَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ. یہاں اس لیے عبارت نقل کی کہ علامہ ابو حیان الاندلسی نے اس کی تصدیق کی ہے. یہ اہل سنت ہے. زمخشری نے کہا کہ بما قالوا بما تکلموا به من اعتقاد و اخلاص. وہ جو قول کرے توحید کا، صرف قول نہ ہو گھٹی سے اوپر اوپر، بلکہ کیا ہو؟ عقیدہ بھی ہو، اخلاص بھی ہو. وہ جو ریونڈ والوں کی علامات ہے یہ احادیث میں پیشین گوئی 18 حدیثیں. ایک جگہ پر میں نے بیان کیا، وہاں ایک پرانا مولوی تھا، کہتے میں ہوں اشاعتی لے کے ریونڈی بھی تھا. تو مجھے کہتا ہے، میں چلا ہے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، بعد میں کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف نہیں، 18 حدیثیں، اور ہیں بھی بخاری، مسلم، صحیح الاسانی، ساری سندیں صحیح. اور اس میں بعد نے کہا وہ خارجیوں کے بارے میں، خوارج کے بارے میں، وہ جو حضرت علی کے زمانے میں تھا، حالانکہ وہ خوارج نہیں. بعد اس میں یخرج فی آخر الزمانے کو نکلے گی، فی آخر الزمانے قوم. وہ خارجی آخری زمانے میں نکلے تھے. فی آخر الزمان، آخر زمانے میں قوم نکلے گی. اس لیے وہ کوئی تطبیق نہیں، دل کو تسلی دے کر دی خوارج کے بارے میں ہے، اور وہ حضرت علی کے زمانے میں نکلے. اور اس میں جو علامتیں آ رہی ہے ماشاءاللہ زبردست ہیں. یخرج فی آخر زمانے قوم، آخری زمانے میں قوم نکلے گی. کسی تم جج بن جاؤ یار، کسی اور کو نہ بناؤ. تم جو بیٹھے ہو تم جج بن جاؤ، کسی کی رعایت نہیں کرنی. اور دیکھ رہے علامتیں کہاں ہیں. آخری زمانے میں نکلیں گے. سیماہم التحلیق، ان کی نشانی ہوگی التحلیق. 3 معنی. ایک تو سروں پر استرا پھرائیں گے بطور نشانی، اکثر سرو روڈے، اور بالکل سر کو ایئرپورٹ بنائیں گے. التحلیق
بال منڈائیں گے سر والے، دوسرا التحلیق، مسجدوں میں ٹولیاں ٹولیاں بن کے بیٹھیں گے، حلقہ سے حلقہ، حلقہ کہتے ہیں ٹولی کو، ایک ٹولی وہاں بیٹھی ہے، ایک ٹولی وہاں، رستے پہ 5 5 6 6 آدمی ہو کے چلیں گے، گروپ کی شکل میں حلقے بنا کر، یہ 3 نشانیاں، اور چوتھی نشانی، چوتھی نشانی السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی، گڑ سے من السکر، گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، پوری امت کا فکر کرنا چاہیے۔ احلی من السکر، بڑی میٹھی زبانیں، وقلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، زباناں میٹھیاں تے دل بھیڑیوں کی طرح۔ اور 5ویں نشانی، 5ویں نشانی، یدعون اہل الاوثان، مشرکوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، قبر پرستوں کو چھیڑیں گے نہیں، اوثان وثن کی جمع ہے، لا تجعل قبری وثنا، قبر پرست مشرکوں کے ساتھ جاریاں ہوں گی، وَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ اہل توحید، اور ان کی لڑائی توحیدیوں کے ساتھ ہوگی، اہل اسلام کے ساتھ لڑیں گے۔ دیکھ رہے ہو کتنی ہو گئی؟ 6 نمبر ہو گئے۔ 7واں، یقرؤون القرآن، قرآن کی قرات کریں گے، قرات تلاوت کریں گے، لا یتجاوز حناجرہم، قرآن گھنڈی سے نیچے نہیں ہوگا، یعنی قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں ہوگا، قرآن کا فہم نہیں ہوگا، قرآن کے بارے میں عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، قرآن کا فہم نہیں ہوگا۔ یقرؤون، تلاوتیں ضرور کریں گے، لیکن ایمان کا جگہ کہاں ہے یہ، اور تلاوت رہے گی یہاں تک۔ ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے، لا یفہمون، قرآن سمجھیں گے نہیں، اور قرآن کے مطابق ایمان نہیں ہوگا، تلاوتیں خالی ہوں گی، ختم شریف وغیرہ 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 وغیرہ، یہ سارا ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا سفہاء الاحلام، ہوں گے نرے الو کے الو ہیں، بالکل شبل شبل، اور کوئی سفہاء الاحلام، عقلوں کے بے وقوف، اور بالکل سیدھے سادھی بھیڑے، کوئی پتہ چھتا نہیں ہوگا۔ ایک کہتا ہے مجھے تو فضائل اعمال میں بڑا رد کرتا ہے، فضائل اعمال بھی تو اللہ نے لکھی ہے۔ جامعہ نعمانیہ میں درس دے رہا تھا، میں نے کہا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لکھا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، نص ہے عدم سماع پر۔ تو ایک پرانا بابا کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں آپ نے مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا کیا کہا؟ کہتے مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفاہ الاحلام، ہمارا ایک رشتہ دار گیا اور اٹھا اعلان کے لیے، اور جو دوست بزرگ بیٹھے ہو ناراض نہ ہو، حدیث سن لو۔ میں نہیں کہتا کہ اس سے مراد ہے منڈی ہے، توبہ توبہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے صرف حدیث سنانی ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کون ہے۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا دوستوں بزرگوں، ہماری مسجد میں اللہ رسول آئے بیٹھے ہیں،
تھوڑا سا وقت نکالے. سفہاء الاحلام نری بھیڑے بالکل جاہل ان پڑھ الو کے الو ہوں گے, نکلتے رہیں گے. اور بھی بڑی علامتیں ہیں. ایسے میں نے تو یہ سمجھانا تھا لا یتجاوز حناجرہم, اوپر اوپر رہے گا کلمہ گو, قرات اوپر اوپر رہے گی. اوپر اوپر سے کام نہیں چلتا جب تک من اعتقاد و اخلاص, اعتقاد اور اخلاص سے نہیں پڑے گا, عقیدہ کلمے کے مطابق نہیں رکھے گا. تو لا یزالون یخرجون, ہمیشہ جماعتوں کی جماعتیں نکلتی رہیں. اس حدیث کی برکت سے میرا گلا بھی ٹھیک ہو گیا ہے. ہم تو تبرکات کے قائل. تو جماعتیں نکلیں گی. لا یزالون یخرجون, ہمیشہ نکلتی رہیں گی. حتی یلحق آخرہم مع المسیح الدجال, حتیٰ کہ آخری اجتماع ان کا ہوگا کس کے ساتھ؟ مع المسیح دجال, دجال کے ساتھ ملیں گے. اور جب دجال کا آپ نے غور بالکل نہیں کیا, دجال ادھر ہے اور ادھر حضرت عیسیٰ ہے. دجال عیسیٰ, عیسیٰ امیر المجاہدین کی صورت میں اتریں گے, اور دجال کا سب سے بڑا کام جہاد کے خلاف ہے. آج جتنا دجل ہے, دجال کے سارے دجالی منصوبے ان کی ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ امت سے جہاد کا تصور مٹ جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ پوری دنیا کو دیکھ لو. دجالی قوتیں ایک چیز آپ سے چاہتی ہے, اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم, یہ اگر جہاد نکال دو نا تو یہ آپ کو یہ بھی اجازت دے دیں گے کہ آپ بے شک اپنے ملک میں قرآن و سنت کا قانون چلاؤ, لیکن جہاد نہ ہو. تو اصل کافروں کو تکلیف کس سے ہے؟ جہاد سے, جہاد سے. اسی لیے جہاد والوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا, اپنے آدمی انہوں نے داخل کر کے, تاکہ معاملہ مشتبہ بن جائے. اور اسی لیے 4 آدمی جس آدمی کے ساتھ ہے وہ امیر المجاہدین امیر المومنین ہے, اس نے ٹولی الگ بنا دیے. حالانکہ جہاد ہوتا ہے امیر عام, امیر المومنین ہو, امیر عام ہو, اس کی سربراہی میں کامیاب جہاد ہوتا ہے. تو بہرحال آج دجال کے اس مشن کو پورا کیا جائے ریبن سے. آپ دیکھ لو, اس لیے فرمایا مع المسیح دجال. آخر میں وہ کس سے ملیں گے؟ دجال سے. کام ہی اسی کا کر رہے ہیں, ملیں گے بھی اسی سے. اس لیے اقامت دین کا تصور اور الجہاد کی جو غیرت ہے ادھر اسلام آباد میں آیا. اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے, اس کا بھی خیال رکھو. ان میں اکثر لوگ اب ایسے پیدا ہو گئے. سب کی بات نہیں کر رہا, کوئی سمجھے, سب کئی دھوکے میں بھی گئے ہوئے, اور کئی بیچارے مجبوری ہے, ڈاکہ ڈالا, چوری کی, لوگ پیچھے ہیں, وہ سال کے لیے چلا گیا. اور اکثر وہ ہیں جو بیوی سے لڑ کے گئے. ادھر ہمارے پاس کام کرتے تھے, ایک بوڑھا تھا, وہ اپنی بیوی سے لڑ کے آیا, باجوڑ کا تھا, تو بیوی سے لڑ کے آیا, اور یہاں پر پرانا بوڑھا تھا, تو اس کا بیٹا میرے پاس کام کر رہا تھا. مجھے کہتا ہے کہ ابا جی سال کے لیے جا رہے ہیں. میں کیوں؟ کہتے ہیں امی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اکثر ہوتے ہیں بھائی, گھر مسائل ہیں,
گھر دھمکی دیتے اگر شادی نہ کی سال کے لیے جانا ہو، تو اور کئی قسم کے مسائل ہیں۔ تو بہرحال کئی بیچارے ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ بھی، سب کو ایک لاٹھی میں نہ، آپ پچھاتیوں میں بھی سارے پاک نہیں ہیں، ان میں بھی کئی پلیت بیٹھے ہیں، تو اس لیے اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ وہاں پر مع المسیح الدجال اگلی بات بڑی بشارت ہے آپ کے لیے۔ ایاکم و ایاہم، ان سے نہ ان کے ساتھ جانا نہ ان کو اپنے پاس آنے دینا۔ ایاہم و ایاکم، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، نہ ان کے پاس جانا نہ ان کو اپنے پاس آنے دینا، یہ سارے اہل بدعت کا ضابطہ ہے، نہ آنے دینا۔ اذا لقیتموہم فاقتلوہم، جب بھی سانپ نظر آ جائے اس کا سر کچل دو۔ فاقتلوہم، اور ان من قتلہم فلہ اجر من قتل اولہم یا او کما قال، اس طرح کے لفظ فرمایا کہ جو ان کو قتل کرے گا اس کو وہ ثواب ملے گا جس نے ابو جہل کو قتل کیا۔ بھائی میں نے کوئی اپنی بات بھی کی ہے جی، جو کی ہے تو معافی چاہتا ہوں، حدیث مان لو، میں نے کی ہے تو میں رجوع کر رہا ہوں، اور جو حدیث ہے حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی، یہ آپ علامتیں دیکھ لو، میں تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ ہاں بھائی دیکھو، من اعتقاد و اخلاص من قولک ھذا، یہ جو کلمہ ہے یہ پڑھنے سے نجات نہیں ہوگی، کلمہ سمجھ کے ماننے سے نجات ہوگی۔ عقیدہ اور اخلاص بھی ہو، ھذا قول فلان، یہ تیرے اس قول کے قبیل سے ہے، آپ کہتے ہیں ھذا قول فلاں، اور اس کا معنی ہوتا ہے اعتقادہ، قول سے مراد اعتقاد ہے، وما یذهب الیہ، اور یہ البحر المحیط کا حوالہ ہے، اس عبارت کو ذہن میں رکھنا، یہ بہت سارے مقامات پہ یہ اشکال ہے، جہاں نہیں۔ بما قالوا سے معلوم ہو رہا ہے صرف کہنے کی وجہ سے جنت مل گئی، صرف کہنے کی وجہ سے نہیں ملی، عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے، نفاق کے مقابلے میں ہے جہاں اخلاص کی وجہ سے ان کو جنت مل گئی۔ تو یہی ضابطہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہاں پر بھی یہی ہوگا، من اعتقاد و اخلاص، صرف قول نہیں چاہیے، قول کی حیثیت نہیں، اصل چیز عقیدہ ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، دوسرا لفظ ہے المحسنین، کوئی اور آگے ہے حوالہ؟ نہیں ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، دوسرا لفظ ہے المحسنین، اس پر حوالہ موجود ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فإنہ یراک، کیا معنی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ،
اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مسئلہ الہ میں نے بات کر دی تھی. اتنی بات سمجھو جو نئے آئے ہو. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو، یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور کرنے والا کافر ہے. کیوں؟ ایسے بے شک نہیں، دلیل بھی ساتھ ہونی چاہیے. کیوں؟ کس چیز کا تصور کرے گا؟ ہاں، معافی واہمے کا فلا ہو بے خلاف ہی. جو ادھر آیا ہے وہ اللہ نہیں ہے، فلا ہو بے خلاف ہی. اور کوئی تصور کرے یہ اللہ ہے، کسی متصور چیز کو اللہ سمجھنے والا کافر. کیونکہ وہ اللہ نہیں ہے جو تصور صورت آئی ہے، نہیں ہے. پھر فَإِلَّمْ میں نے بتایا کہ اثر روایت علم یبا علم تصرف من الراوی ہے. علم فا آیا ہے، وائے و ان یا ان آئے تب بھی وہ ان وصلی ہے. اس پر بات میں نے کر دی تھی. اور فا کی جگہ با ہو تو پھر تو اشکال ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر کأنہ کا ترا ہو، گویا کہ تو دیکھتا ہے. علم اگرچہ تو دیکھ نہیں سکتا، اگرچہ تو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر یہ تصور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے توحید اور اخلاص کا اقصی درجہ کہ آدمی کا جو اعتقاد ہے یہ حال بن جائے. جو عقیدہ ہے ہمارا اللہ غیب دان ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یہ عقیدہ اگر حال بن جائے تو یہ ہے احسان. ابھی تک تو اعتقاد ہے نا، اور جب یہ عقیدہ حال بنتا ہے تو پھر عقیدہ جس طرح ہمارا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، یہ ذہان ہر وقت حال بن جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ احسان. تو احسان ہے اعتقاد کا حال بن جانا. ابھی آپ کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے جی یا نہیں ہے؟ اونچے بولو، اب آگے چلے تھوڑا. اللہ دیکھ رہا ہے آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ نا. پھر بے ایمانی کیوں کرتے ہو؟ تم نہیں، مثال کے طور پہ جو کرتا ہے وہ بے ایمانی کیوں کرتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ فراڈ کیوں کرتا ہے؟ استہزار نہیں ہوتا. عقیدہ ہے لیکن استہزار نہیں. ایمان ہے، ایقان نہیں. ایمان ہے، ایقان نہیں. اور جب یہ ایمان کی جگہ پہ ایقان آئے اور عقیدہ توحید حال بن جائے، جس طرح صحابہ کا حال بن گیا تھا، پوری عقیدہ ان کا حال تھا. اس لیے بعض صحابہ قضائے حاجت پہ بھی سمٹ کے بیٹھنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ عقیدہ توحید ان کا حال بن گیا. تو صحابہ چونکہ مقتدائے امت تھے، اس لیے تکلفات سے ان کو روک دیا گیا. ورنہ اگر آدمی کا توحید کا استحضار ہو جائے، تصوف حقیقی کس چیز کا نام ہے؟ یہی حقیقی تصوف ہے کہ جو آدمی کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ حال ہو جائے اور عقیدے کا ہر وقت استحضار ہو جائے عقیدہ توحید کا. تو یہ اصل حقیقت ہے تصوف کی. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ کسی تصوف چار ٹانگوں والے کھوتے کا نام نہیں ہے جو صوفیوں نے بنایا ہے.
یہ احسان ہے اور یہی ہے. اب یہ ہے نا فاکتبنا مع الشاہدین ذالک جزاء المحسنین. میں نے کیا محسن کا معنی کیا؟ موحدین. اسی لیے کیا کہ محسن یہ توحید کا وہ درجہ ہے جب عقیدہ توحید حال بن جائے. اب مجھے نہیں پتا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں.